إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے توحید اور اقسام توحید اور اسی طرح سے عقیدے کی اہمیت، صحیح عقیدے کی اہمیت سے متعلق کچھ دروس ہم نے دیکھے تھے، اور الحمدللہ آپ کا امتحان بھی قریب ہے. تو جو لوگ اس امتحان میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ گھبرائے نہیں، وہ دروس میں شریک ہوں، اور جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے امجد بھائی کے پاس اپنے نام دے دیں. فارمز آپ نے دیے ہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے امتحان کے لیے نہیں کہا تھا اب ہاں کہنا چاہتا ہوں، یا پہلے ہاں کہا تھا اب تھوڑا گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اب امتحان نہیں دینا چاہتا ہوں، تو ان کے پاس جو لوگ امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں اپنا نام اور اپنا نمبر اس میں دے دیں. تو اگلے ہفتے یہ امتحان ہوگا، اردو والوں کا اردو میں، ہندی والوں کا ہندی میں، اور انگلش والوں کو انگلش پرچہ دیا جائے گا، اور 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہوگا. یعنی 9 بجے سے پرچہ شروع ہو جائے گا، وقت پر شروع ہوگا، 10:30 تک یہ پرچہ چلے گا، اور آپ جو بھی پڑھ کے آئیں گے اس میں آپ لکھیں گے، اور جو بھی آپ لکھیں گے اس کے مطابق آپ کو مارکس ملیں گے. اس کا آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. جو لوگ تذبذب میں ہیں، ہاں نہیں ایک دل بولتا ہاں ایک دل بولتا نہیں، ایسا بعض لوگوں کا حال رہتا ہے، تو وہ لوگ ہاں کریں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے کم سے کم معلوم تو پڑے گا کیا ہوتا ہے، اور امتحان دینے کی عادت ڈالیں گے تو پڑھائی کی عادت بھی پڑے گی. اس لیے کہ جس کے سر پر امتحان ہوتا ہے اسکول سے اپنے کو معلوم ہے، امتحان نہیں ہوتے تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، امتحان ہوتے ہیں تو لوگ پڑھتے بھی ہیں. تو اسی بہانے آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ امتحان میں شریک نہیں ہوتے ہو تو بہت امکان ہے اس بات کا کہ بہت ساری باتیں آپ یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے. یا آپ مت سوچیں کہ بہت سارے لوگ بہت دور کے سوچتے ہیں. وہ کیا سوچتے ہیں کہ اگر میں فیل ہوا یا کم مارکس ملے تو بازو والے دیکھیں گے میرا رزلٹ اور ان کے سامنے میری بے عزتی ہوگی اور معلوم پڑ جائے گا مجھ کو معلوم نہیں. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. بہت سارے لوگ جو جانکار ہوتے ہیں کچھ سوالات نہیں حل کر پاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو جانتے نہیں ہیں، تھوڑا بہت جانتے ہیں، وہ بعض اوقات انہی کے حساب سے پیپر آ جاتا ہے. تو یہ امتحان آپ کو اس کے لیے نہیں کہ آپ کا زندگی بھر کا فیصلہ اس میں ہو جائے گا، بلکہ یہ آج آپ کوئی بھی امتحان آپ کو آ جائے عقیدے کے سلسلے میں، آپ اس کے لیے کتنے ریڈی ہوں وہ آپ کو خود ایویلیویٹ کرنا ہے، اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے. چاہے تو آپ پرچہ لے کے یہاں سے بھاگ جاؤ، آپ کسی کو بتاؤ ہی مت، اور میں بھی چیک کروں گا تو کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ امتحان میں شریک ہو، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں جو آدمی امتحان میں شریک ہوگا یہ امتحان اس کی سوچ کو اور لیول کو بدلنے کا ذریعہ بنے گا. جو امتحان میں شریک نہیں ہوگا ہو سکتا ہے وہ اور ترقی کرے، لیکن یہ امتحان اگر آپ اٹیمپٹ کرتے ہو، اس میں آپ شریک ہوتے ہو، بہت بڑا فرق آپ کے لیول میں پڑے گا، آپ کے آگے کی زندگی پہ بہت فرق پڑے گا. آپ کے پڑھنے کا، سوچنے کا، سننے کا انداز بالکل بدل جائے گا. اس لیے آپ اس امتحان میں شریک ہوں، یہ میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں. جو نہیں شریک ہونا چاہتے ہیں ان پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ نہیں چاہیں تو نہیں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن دروس چھوڑے نہیں. اور جو لوگ آج نہیں آئے ہیں ان لوگوں کو خبر آپ کر دیں، ایسا نہیں ہو اچانک وہ اگلے ہفتے پکڑے جائیں. بولتے ہیں نا نماز کے لیے آیا تھا مسجد کا ٹرسٹی بنا دیے، تو ایسا نہیں ہو کہ معلوم ہی نہیں ہے اور ہم کو آگے درس کے لیے اور اس میں امتحان میں بٹھا دیے، کچھ پڑھائی نہیں ہوئی تھی. جو لوگ نہیں آئے ہیں، جو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ آتا ہے، آپ اس کو بتا دیں، ویسے آپ کو SMS پہنچ جائے گا. بہرحال پچھلا جو حصہ ہمارا تھا وہ عقیدے سے متعلق تھا. اب جو حصہ ہم شروع کرنے والے ہیں یہ
3 درس ہیں جو سنت اور بدعت اور اندھی تقلید سے متعلق ہوں گے یا تقلید سے متعلق ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، آپ کا فرمان اور کسی اور کی بات، ان دونوں میں سے کس کو چننا چاہیے۔ تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، تو اس میں ہم سنت، بدعت اور تقلید تینوں چیزوں کو ہم ٹچ کریں گے۔ رسم و رواج اور وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی، خواہشات اس میں آئیں گی، آزادی، منمانی سب اس میں آئے گا۔ تو آج ہم یہ موضوع ہمارا شروع کریں گے، اتباع کتاب و سنت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس میں رکاوٹیں، یہ ساری چیزیں ہم اس درس میں دیکھیں گے، بہت اہم درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ امتحان ان کا لیا تھا، اور جنت میں ایک پیڑ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اس پیڑ کے قریب تم دونوں مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک پیڑ کے قریب تم مت جانا۔ اور ان کو آزادی تھی کہ کہیں سے بھی کھائیں پئیں، کوئی پابندی نہیں تھی۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو جنت میں سے خوب کھاؤ پیو، خوب اس میں سے اپنا رزق حاصل کرو، کھاؤ اس میں۔ لیکن شیطان نے اسی پیڑ کی طرف ان کو لے جا کر اس کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، اور جو حجاب اور جو پردہ اور جو جسم پر اللہ کی طرف سے جو ستر تھا وہ کھل گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے بدن کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اب ان کی مدت پوری ہو گئی، جنت میں رہنے کی مدت پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اب نیچے جاؤ، اور یہاں پر اللہ نے اس کا ذکر کیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے نیچے جاؤ۔ اهْبِطُوا، حَبَطَ کا مطلب ہوتا ہے نیچے آنا، تم سب نیچے جاؤ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، قُلْنَا ہم نے کہا، اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یعنی آدم علیہ السلام، ان کی بیوی حوا اور ان کے جو یعنی بعد میں ہونے والی نسل تھی جو انہی سے پیدا ہونے والی تھی، تو پوری انسانیت سب کے سب تم نیچے چلے جاؤ۔ بعض علماء نے کہا یہاں جمع اس اعتبار سے کہ اس میں ابلیس بھی شامل تھا، کہ 2 کے لیے اہبطا آئے گا، لیکن اہبطو اس میں آ رہا ہے، تم سب کے سب پلورل، تو اس میں ابلیس بھی آئے کہ تم سب نیچے جاؤ، انسان بھی اور ابلیس بھی۔ اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت اور کوئی رہبری آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے، جو کوئی میری طرف سے آنے والی رہبری کی پیروی کرے، اس پر چلے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر بھیجا تو ابھی بتایا نہیں تھا دنیا میں جا کے تم کو کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پہننا اوڑھنا کیا ہے، تمہارا گھر کہاں رہے گا، کیا معاملات تمہارے رہیں گے۔ پہلا کام یہ بتایا، ایک تو کہا جاؤ تم سب کے سب نیچے، آدم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کی اولاد، سب تم سب جاؤ، انسانیت تم نیچے چلے جاؤ، زمین میں جاؤ، اس لیے کہ پہلے ہی سے اللہ نے طے کیا تھا کہ ان کو زمین میں بسانا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تبھی سے طے تھا، اس کے پہلے سے طے تھا۔ صحیح بات کیا نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے طے کیا یا پہلے؟ پہلے طے کیا۔ کیسے؟ پہلے طے کیا یا بعد میں؟ دلیل؟ یہ اچھا نہیں لگتا دلیل پوچھتے۔ اس وقت اللہ نے
کچھ جملے ایسے ہوتے بڑا شور، آواز چھوٹی، پھر بات بھی اتنی چھوٹی ہو جاتی خود کو بھی سننے نہیں آتی، پوری بات بولیں. آپ سب چپ، کیا دلیل ہے؟ بہت ڈر لگتا ہے لوگوں کے سامنے بولنے. یہی ڈر نکلنا ضروری ہے. دعوت میں یہ ڈر رکاوٹ ہے. ماننے والوں کے سامنے بولنے ڈر لگ رہا، ڈنڈے لے کے لوگ کھڑے ہوں گے، کیسا بولیں گے؟ لوگ ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں، ایک غلطی کر سر پہ، ہم ایک دو 10 غلطی کرتے ہیں. اس وقت میں بولنے کی طاقت ہونا چاہیے آدمی میں. کیا ہے؟ اردو میں، عربی میں دلیل نہیں، چل اردو میں بولو. سوال نہیں سمجھا کہ جواب نہیں سمجھا؟ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا چکا ہوں یا بنانے والا ہوں؟ بنانے والا ہوں. اللہ نے پہلے ہی سے طے کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. جاعل فیوچر کے لیے بھی آتا ہے، عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ فیوچر کے لیے آتا ہے. انی فاعل ذلک غدا، تو اگلے کام کے لیے آتا ہے کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں ایک کیا؟ خلیفہ. اللہ کا خلیفہ، اللہ کا یا خلیفہ صرف اللہ کا لفظ ہے؟ اللہ کا نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے. میں آؤں گا جب مہدی کا بتاؤں گا تو آؤں گا اس کے اوپر بھی. خلیفۃ اللہ آیا نا اس کے اندر، روایت صحیح نہیں روایت. بہرحال تو اللہ نے زمین میں پہلے سے طے کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اور بنی آدم کو بسایا جائے گا، اور ایک وقت تک کے لیے جنت میں رکھا تھا. اس وقت کے بعد امتحان ہوا، ان کو سبق ملا، معلوم پڑا کیا مصیبت ہے. شیطان دشمن ہے، جنت سے نکلوایا، واپس جنت میں آنے کے لیے رکاوٹ کون ہے؟ یہی ہے. تو ایک لیسن تھا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھا، وہ لیسن مل گیا سب کو. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی بتایا اس کو. اگر وہ ضروری نہیں ہوتا تو ہم کو نہیں بتاتا. اور ایک جگہ بتایا، اللہ نے کئی جگہوں پر وہی بات بتائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کس طرح سے دھوکہ دیا. تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر بھیجا، ان کے ساتھ ان کی بیوی کو، تو اللہ نے اس وقت میں کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، خدا رہبری آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ دو باتیں بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہیں. دو چیزیں کیا ہیں؟ لا خوف علیہم، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ایک چیز ہے خوف اور دوسرا ہے خوف اور حزن یا حزن اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی خوشی کے دشمن ہیں. نمبر ایک خوف ہے. خوف کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کو خوف کس کا ہوتا؟ جو ہو گیا اس کا ہوتا. ارے میری ٹرین چھوٹ گئی، میرے کو بہت خوف ہو رہا ہے، ایسا ہوتا؟ ٹرین چھوٹ جائے گی کا خوف ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ابھی جیسے امتحان ہو گیا کا خوف رہتا، امتحان ہونے والا ہے، رزلٹ ہو گیا، ہونے والا. مستقبل میں، فیوچر میں جو چیزیں نقصان والی ہو سکتی ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ انسان کو خوف ہوتا ہے. اور غم، 100 میں سے 3 ملے تو کیا ہوگا؟ خوش ہوں گے. غم، دن بھر تجارت کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا اور نقصان ہو گیا، کوئی چوری کر کے لے گیا، تو اس کی خوشی ہوگی؟ خوف ہوگا؟ غم ہوگا. تو جو چیز کھونے کا اندیشہ ہو، نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے نقصان ہو، اس کا کیا ہوتا ہے؟ خوف. اور جو نقصان ہو جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ غم.
یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مستقبل کا خوف اور ماضی کا غم۔ تو یہ دونوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ دو چیزیں نہیں ہونا آدمی کی خوشی کو واقعی خوشی بناتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ آیا، بہت پیسہ آیا، اب پہلے تو بیچارہ دروازہ کھلا رکھ کے سوتا تھا گرمی کے دنوں میں، اب کیوں؟ چور آئے گا، چور آئے گا، کیونکہ اب سنبھالنا پڑ رہا ہے، اب ڈر ہو گیا اس کو، تو کھونے کا خوف ہوتا ہے، اور اگر کچھ نقصان ہو گیا تو غم ہوتا ہے۔ تو ایک انسان جنت میں جب جائے گا اس کو خوف نہیں ہوگا کوئی اس کے گھر میں سے کچھ چوری کر کے لے جائے، اس کو خوف نہیں ہوگا اللہ ناراض ہو جائے، اس کو خوف نہیں ہوگا اس کو جنت میں سے نکال دیا جائے، کوئی خوف نہیں، اس کو غم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو غم نہیں ہوگا اچھا دنیا میں تھے کیا آگے پھنس گئے ادھر۔ جنت میں ایسا ہوگا؟ جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو تھا اچھا تھا یہ کم ہو گیا، نقصان نہیں ہوگا وہاں پہ۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی نیکی کی آپ نے، وہ کیا کیا وعدے کرے تھے، یہاں دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، ہلکا پھلکا دے کے چھٹی کر دی اپنی، ایسا ہوگا؟ جو ملے گا وہ اعلیٰ ہوگا، کمتر نہیں ہوگا۔ تو ایک انسان کی تمنا سے، مطالبے سے کم جب ملتا ہے تو آدمی کو کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے۔ جنت میں ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کی خوشی کو خراب کرتی ہیں، یہ دونوں چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ آپ دیکھیے آیت میں کس کے لیے چیزیں ہیں؟ فمن، کیا لفظ ہے؟ فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی، تبع پیچھے پیچھے، تابع ہو جانا، تبع اتباع کرنا، پیچھے چلنا، فالو کرنا، تابع پر ہو جانا، کسی چیز کا پابند ہو جانا، اس کی پیروی کرنا۔ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت، کیوں؟ اس لیے کہ رہبری کئی لوگ دیتے ہیں، ماں باپ دیتے ہیں، سماج دیتا ہے، دوست احباب، رشتہ دار، شیطان، پیر صاحب، کون کون دیتا ہے؟ آدمی کا نفس بھی بتاتا ہے ایسا نہیں، ایسا کر، تیرا اس میں فائدہ ہے۔ تو کئی لوگ ہیں جو رہبری دیتے ہیں۔ یہاں پر ہدایت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ہدایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہدایا، ہدایا، یہ جو ہے میری ہدایت، کہ میری ہدایت کی جو پیروی کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے آخرت میں، نہ اس کے لیے کوئی غم ہے۔ تو خوف و غم سے پاک زندگی، آپ سوچیے کیسی اعلیٰ زندگی ہو جس میں کسی چیز کا ڈر نہیں اور کسی چیز کا غم نہیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں جس سے غم ہو، اور ایسا کچھ ہونے کے چانسز نہیں ہیں جس کا آدمی ڈر رکھے۔ ایک دم سکون سے خوشی خوشی والی زندگی، یہ جنت کی زندگی۔ لیکن کس کے لیے ہے؟ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس بات کا وعدہ کیا، اور سب سے پہلی چیز بتائی، کھانے کا بتایا ان کو، کیا کھانا ہے جا کے، پینا کچھ نہیں، گھر کا بنانے کا، لکڑی کا بنانے کا، کیا کائے کا بنا ہے، پتھر کا بنا، کچھ نہیں بتایا، لیکن پہلی چیز یہ بتائی کہ دنیا میں جاؤ۔ اور چونکہ محرومی ہو رہی ہے نا، غم ہے کہ جا رہے اب دنیا، جنت چھوڑ کے جا رہے اب، تو خوشی ہوگی۔ آدم علیہ السلام بہت روئے، بہت روئے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، اللہ نے توبہ قبول کی۔ تو آدم علیہ السلام جا رہے جنت چھوڑ کے، خوشی خوشی تو جا رہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف و غم کے سلسلے میں کہا ٹھیک ہے ابھی جاؤ، لیکن اب واپس انٹری کا قاعدہ کیا ہے؟ واپس جنت میں آنے کے لیے ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ جو چیز نہیں ہوئی وہ ہوگی تو جنت ملے گی۔ جنت میں سے نکلے، سبب کیا تھا؟ کہ اللہ نے جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا، شیطان نے اسی پیڑ کے قریب لے جا کر پھل کھلایا۔ اسی لیے سورہ اعراف میں اللہ نے کہا کہ شیطان کہیں تم کو جنت سے ایسا محروم نہ کر دے جیسے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا جنت سے۔ تو اس کی مانو گے کیا ہوگا؟
جنت سے محروم ہوگے، میری مانو گے جنت میں واپس آؤ گے۔ فمن تبع ہدایا، اب کی بار دوسری بار ایک موقع اور ہے تمہارے لیے بھی، تمہاری اولاد کے لیے بھی، کہ جو میری بات مان کے جیے گا تو اس کو ایسی زندگی ملے گی جنت والی جس میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا امتحان اس بات کا ہے کہ وہاں آدم علیہ السلام کا ہوا، یہاں اپنا ہو رہا۔ اللہ نے کہا یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اب شیطان آئے گا، شیطان کیا کرے گا؟ نہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، الٹا۔ اب مانتا کس کی ہے؟ اللہ کی مانتا ہے کہ شیطان کی مانتا ہے؟ تو جو کوئی اللہ کی مان کے یہاں سے چلا جائے اس کے لیے کیا ہے؟ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اور جو شیطان کی مانے، خوف بھی ہے اور غم بھی ہے۔ یہ ہماری پوری زندگی کی کہانی۔ اب اللہ کی مانے نے کہاں سے معلوم پڑے گا اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی بات کیسے معلوم پڑے گی؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے۔ پھر رسول اللہ کا کلام اور اس کلام کی توضیح، اس کی تشریح، اس کو سمجھائیں گے، اس کو آدمی لے لے، اس کے مطابق جیے، بس اس کا کام ہو گیا، پاس ہو گیا۔ یہ جو رسول کی بات مانے، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، رسول دونوں دیتے ہیں، جو اس کو مان لے اور اس کی پابندی کرے۔ جان لینے پہ جنت ہے کیا؟ جس کو معلوم ہو گیا کیا ہے قرآن میں جیت گیا ہو، ایسا ہے؟ جو اس کی پیروی کرے، جس کو معلوم پڑ گیا فلاں جگہ جو ہے منزل ہے، وہاں پہنچنا پڑے گا، آپ کو معلوم پڑ گیا فلاں جگہ پہنچے، وہاں ولیمہ ہے، وہاں بریانی بنی ہوئی ہے، معلوم پڑنے پہ پیٹ بھرتا؟ لیکن معلوم پڑ گیا اپنے کو کہاں ولیمہ ہے، پیٹ بھر گیا اپنا، بھرتا ہے نہیں؟ جائیں گے نہیں تو ملے گا نہیں وہاں پہ۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک دعوت ہے، اور اس دعوت کے لیے بلانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول۔ جو رسول کی مانے گا وہ اس گھر میں جائے گا۔ وہ گھر کیا ہے؟ دار السلام۔ اللہ نے جنت کو کیا کہا؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ تو جو اس گھر میں جائے گا، اللہ نے اس کے لیے مہمانی تیار کر رکھی ہے، بہت کچھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ رسول کی مان کے رسول کے پیچھے 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 جائے گا، رستے میں کوئی ہرا پیڑ دکھائی دیا، ارے بہت اچھا پیڑ، اس کے نیچے چلا گیا تو گیا کام سے۔ کوئی راستے کے کنارے والا ادھر ایک بات بتا دو میرے کو، میں رسول کا راستہ چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا گیا، دعوت کینسل، تو آدمی کو جنت ملے گی نہیں۔ تو شیطان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اپنے گھر پہ، صراط مستقیم پہ ہے وہ۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ تو وہ اس پر بیٹھا ہوا ہے اور آدمی کو بولتا ادھر سے جاؤ، ٹریفک پولیس کے ساتھ۔ اب وہ تو صحیح بھیجتا بیچارہ، یہ کیا بھیجتا؟ غلط بھیجتا ہے، وہ دوسری طرف بھیجتا ہے، گمراہ کرتا ہے انسان۔ تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو مانتے ہیں یا نہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آدمی مان لے تو وہ کامیاب ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی پوری، اس کو سمجھیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ اسی بات کو اللہ نے اور ایک جگہ بیان کیا اور ایک دوسرے انداز میں بیان کیا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو پھر اگر تمہارے پاس، جس کسی کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، میری طرف سے ہدایت رہبری آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے، پیروی کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کے مطابق جیے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ یہاں دو چیزیں اللہ نے بیان کی۔ پچھلی آیت میں کیا بیان کیا تھا؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہاں بیان کیا، کہا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ یہ دو باتیں اللہ نے بیان کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔
فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ایک سبب ہے، ایک انجام ہے. آخرت میں دو تقسیم ہے، دو قسمیں لوگوں کی. منہم شقی و سعید. دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو سعید ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ کامیاب. اور دوسرے کون ہوں گے؟ شقی. دو قسم کے لوگ، اس کو یاد رکھیے. ایک ہیں سعید اور دوسرے ہیں شقی. شقی یعنی ناکام و نامراد. تو یہ جو تقسیم ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ شقی یعنی فیل، یہ فیل ہے، ناکام ہے. اللہ نے کہا کہ فلا یضل، جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو اب معلوم ہے گمراہی سے بچنے کا ایک فارمولا ہم کو دیا جا رہا ہے. دنیا میں شیطان ہمارے پیچھے، وہاں جنت میں آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، دنیا میں ہم کو چھوڑے گا؟ ہم کو چھوڑے گا. مشکل معاملہ ہے، بہت بہت گمبھیر معاملہ ہے. فلا یضل، یہاں گمراہ نہیں ہونا ہے، اب مسٹیک نہیں کرنا ہے. تو اس کے لیے، کس کے لیے ہے؟ فمن اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں. اور ولا یشقی، اور نہ وہ شقی ہوگا، ناکام ہوگا. کہاں؟ آخرت میں. کیونکہ جو دنیا میں گمراہ ہو گیا وہ آخرت میں شقی ہو جائے گا. تو نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں ناکام ہوگا. کون؟ جو. تو ایک بات یہ معلوم پڑی کہ گمراہی اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو چھوڑنے میں ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ گمراہی کا کس کو بولیں گے؟ ایک آدمی گمراہی کو ڈیفائن کیسا کرے گا؟ گمراہی کیا ہے؟ کسی کے نزدیک باپ دادا جو کرتے وہ ہدایت ہے، اس کو چھوڑنا گمراہی ہے. کسی کے نزدیک پیر صاحب جو بولتے وہ ہدایت ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. کسی کے نزدیک میجورٹی جو کرتی ہے وہ ہدایت ہے، اس کے علاوہ گمراہی ہے. لیکن گمراہی راستہ بنانے والے اور بتانے والے سے پوچھنا چاہیے کہ منزل والا جو ہے، جس نے منزل بنا رکھی ہے، وہ بتائے گا گمراہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت بتائی اور جنت بنائی. اللہ بتائے گا کہ جنت سے بھٹکنے والا معاملہ کب ہوتا ہے؟ تو کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو چھوڑ دے، وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. اور ہدایت پر کون ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرے. تو سمجھ میں آیا؟ ٹھیک، یہ بنیادی بات ہے. اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. تو ہم کو یہ بات معلوم ہے کامیاب وہ ہے جو اللہ کی ہدایت کی اتباع کرے، اللہ کی طرف سے آنے والی رہبری کی اتباع کرے. نمبر 2، صفحہ نمبر 40 پر میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی نے یہ لازم کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آنے والی ہر بات کو تسلیم کر لیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی تم اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور تم اپنے سرپرستوں کی، اس کے سوا اپنے سرپرستوں کی تم اتباع پیروی نہ کرو. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں اکثر اور ہمیشہ ایک عجیب تقسیم رہتی ہے. ایک اللہ، دوسرے اپنے بنائے ہوئے کچھ اور بڑے جن کی وہ مان کر جیتا ہے. ایک انسان وہ ہے جس نے اللہ کو اپنا بڑا بنایا، اللہ اکبر. دوسرا وہ ہے کہ جس نے کسی اور کو اپنا بڑا بنا لیا. دیکھیے ولی کا لفظ ہے یہاں پر. ولی عربی زبان میں دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے عام طور سے. ایک دوست اور دو سرپرست، نگراں.
محافظ، ناصر جو ہے یعنی اس کی مدد کرنے والا، نصیر، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ایک آدمی اللہ کو اپنا ولی بنائے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ دیکھیے پھر آ رہا ہے وہ، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ یخرجہم، وہ ان کو باہر نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ اللہ ایمان والوں کا کیا ہے؟ ولی ہے، وہ ان کا محافظ ہے، وہ ان کا رہبر ہے، وہ ان کا سرپرست ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ ان کو اندھیروں سے نکال کے کہاں لاتا ہے؟ اجالے کی طرف لے آتا ہے، روشنی کی طرف لیتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ طاغوت کے معنی ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں، ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے یا اللہ کے سوا اطاعت کی جائے مقابل میں، یا اتباع کی جائے، وہ تینوں میں کیا ہوتا ہے؟ طاغوت آتا ہے۔ تو جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت۔ ان کو کہاں سے نکالتے ہیں؟ اجالے سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بالمقابل ہمیشہ ایک کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس کو گمراہ لوگ ہدایت کا ماخذ بناتے ہیں، ہدایت کا، رہبری کا ان کو سورس بناتے ہیں، سورس بناتے ہیں، ان کو کرائیٹیریا بناتے ہیں، میزان بناتے ہیں، ان کو پیمانہ بناتے ہیں۔ یہ بولیں گے تو صحیح، سماج کرے گا تو صحیح، بڑے بولیں گے تو صحیح، بزرگ بولیں گے تو صحیح، فلانے عالم صاحب بولیں گے تو صحیح، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پس پشت ڈال کر۔ تو ایسا ہر وہ جس کو اللہ کے سوا آدمی اپنے لیے اس طرح سے بڑا بنا لے، اللہ نے اس کو گمراہی قرار دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس چیز کی، اس علم کی، اس دین کی، اس شریعت کی، اس قرآن کی، اس حکمت کی جو انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس، تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ معلوم ہے کچھ اوپر سے نیچے آیا ہے، کوئی علم آیا جو کہاں سے آیا ہے؟ تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا پورا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا اللہ نے۔ اللہ نے علم بھیجا ہر دور میں ہر نبی کے پاس۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا اوروں کی، دوسرے اولیاء کی، دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت تھوڑا ہی دھیان دیتے ہو، بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 3 ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 میں فرمایا اور واضح الفاظ میں بیان کیا کہ یہ جو علم آیا ہے یہ کتابی شکل میں آیا ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کیا ہے؟ کتاب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے کیسی کتاب ہے؟ ہاں پھر فاتحہ دیتے غلط دیتے گئے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، فَاتَّبِعُوهُ تم اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون، اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے ایک مبارک کتاب ہے۔ مبارک ہے کہ معنی کیا ہے؟ برکتوں والی کتاب ہے۔
کہ اس کتاب میں برکت ہے، کہ اس میں الفاظ محدود ہیں لیکن معانی کا سمندر اس کے اندر ہے، جو سمندر بھی بولنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ 1400 سال کی تاریخ میں ہر دور کے فتنوں کا حل ایک کتاب میں ہے، یعنی ایک ہی کتاب ہے، اس میں سارے سوالات کا جواب۔ کتنی عجیب چیز ہے، کوئی بھی سوال پوچھو اس کا جواب اس میں ہے۔ تو اللہ نے ساری گمراہیوں سے بچنے کے لیے اس کتاب کو ہمارے لیے ہدا بنایا ہے، ہدی للعالمین، سارے عالمین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ مبارک ہے۔ اور بھی معنی علماء نے ذکر کیا، فاتبعوہ، تو تم اس کتاب کی اتباع کرو، یعنی آدمی دیکھیے یہاں پر مبارک جو ہے اس کے بعد فا آ رہا ہے، یہ کتاب مبارک ہے۔ برکہ کس کو کہتے ہیں؟ برکت کے معنی کیا ہے؟ کتنی بار بولے ہوں گے برکت؟ چیز تھوڑی ہو لیکن اس کے نفع میں کثرت اور بقا ہو، اس کا فائدہ کیا ہو؟ زیادہ ہو اور باقی رہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ برکت۔ برکت پہ میں انشاءاللہ مستقلاً کچھ مواد کب کسی درس میں لوں گا انشاءاللہ۔ برکت، تبرک کیا ہے؟ تبرک بولتے ہیں، تبرک لاؤ، تو تبرک کے بارے میں انشاءاللہ کسی درس میں دیکھیں گے۔ برکت کے معنی زیادتی کے ہیں، اسی لیے کنویں کو برکہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کنواں اتنا ہی رہتا ہے اور پانی اس میں سے کیا ہوتا رہتا ہے؟ تو نکلتا رہتا ہے۔ تو جس طرح سے جو پانڈ جس کو آپ کہیں گے، تو اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے اس طرح سے۔ وہ شکل تو نہیں رہتی لیکن پانی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ جاری رہتا ہے، پیتے جاؤ، ارے اتنا ہی پانی تھا، کہاں گیا پانی؟ واپس اتنا پانی کیسے کیا آیا؟ یعنی نیچے سے پانی جاری ہے، تو تسلسل اور بقا اس میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو برکہ برکہ اسی پر سے ہے۔ تو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ مبارک کتاب ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے ارے قرآن میں سب ہے کیا، اس میں تو اتنی آیتیں ہیں، اس میں کیا بڑھنے والی، لیکن مسائل تو بڑھتے جا رہے نا۔ یہ مبارک کتاب ہے، اس میں آیتیں اتنی ہیں، آیتیں نہیں بڑھیں گی، 1400 1401 1402 بڑھتے جا رہے سال، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو آیتیں بھی بڑھنا چاہیے؟ نہیں، آیتیں اتنی ہی رہیں گی۔ یہ مبارک کتاب ہے، اتنی ہی آیتوں میں سارے مسائل کا حل رہے گا، اس لیے تم اس کو چھوڑو مت یہ سمجھ کر کہ یہ کیا ہے، تھوڑا ہی ہے یہ، قرآن میں سب تھوڑی ہے۔ قرآن میں سب، کچھ لوگ بولتے ہیں نا قرآن میں سب تھوڑی ہے، جس کو ڈھونڈنے نہیں آتا اس کو سر پر کا چشمہ نہیں ملتا۔ کتنے لوگ ہیں نا موبائل ہاتھ میں، پورے گھر میں ڈھونڈ رہا، ارے ہاتھ میں ہی موبائل تھا اس کے۔ کتنے لوگ ہیں چشمہ یہاں لگا کے پورے گھر میں سب کو پریشان کرتے ہیں۔ تو نہیں ملنے والے کو تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، لیکن جس کو ڈھونڈنا آتا ہے اس کو سب ملتا ہے۔ تو یہ کتاب مبارک ہے، اسی لیے اس کی اتباع کرو، فاتبعوہ، تم اسی کی اتباع کرو، اس کتاب کے پیچھے چلو، واتقوا، اور ڈرتے رہو، یعنی اس کی اتباع چھوڑنے سے ڈرتے رہو۔ اس کتاب کو پڑھو تقویٰ کی روشنی میں۔ دیکھیے تقویٰ کا اور ہدایت کا ایک تعلق ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کدھر ہے؟ آئندہ ہے نہیں بولے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہدی للمتقین، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سورہ البقرہ میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ دیکھیے ایک آیت دوسری آیتوں کو برابر، قرآن کا ایک نظام ہے، برابر ایک بات دوسری بات کی تصدیق اور وضاحت کرتی ہے، تصدیق بھی کرتی ہے اور وضاحت بھی کرتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے اتباع کے ساتھ میں کس لفظ کو ذکر کیا؟ اب اس آیت میں کیا کیا آ رہا ہے کہ اتباع کرنا ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے مبارک ہے، اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو۔ تو اتباع میں تقویٰ ہونا ضروری ہے، فہم میں قرآن کی تقویٰ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن سے واقعی ہدایت لینے کے لیے کیا چاہیے؟ ورنہ آدمی کچھ بھی گمراہی اپنی کہاں سے نکالے گا؟ قرآن سے نکالے گا۔ تو ایک آدمی اگر غلط طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ قرآن سے گمراہی بھی نکال سکتا ہے، اسی لیے کہا کہ اس کی اتباع کرو، اللہ سے ڈرو۔
یعنی اس کتاب کے فہم میں تقوی کی روش اختیار کرو، اس کتاب پر عمل کرنے میں تقوی کی روش اختیار کرو کہ فاتبعوہ واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، اس کتاب کو چھوڑنے سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کتاب کی اتباع اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ کی طرف سے کیا آئے گی؟ پکڑ آئے گی۔ اسی لیے وہاں پر بھی اللہ نے ڈانٹا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو معلوم ہوا اللہ کی رحمت کس چیز میں مضمر ہے؟ اس کتاب کی اتباع میں۔ اور آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ امت کا اختلاف رحمت ہے، جو جدھر ہے ادھر ہی رہو۔ امت کا اختلاف رحمت ہے، تو جتنے لوگ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ حالانکہ اللہ نے رحمت کو کس چیز میں ذکر کیا ہے؟ اس کتاب کی اتباع کرو تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ معلوم ہوا اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب اس میں کوئی آدمی سوچے کہ بس کتاب بس ہو گئی نا، اپنے کوئی ابھی نئی قوم نکلی ہوئی، ایک ماڈرن، بولے ایک کتاب عیسائیوں کی کئی صحیح کی بائبل ہے نا، اپنی بھی ایک رہی تو کتنا اچھا ہوتا ہے، اتنی ساری کتابیں حدیث کی کون پڑھیں گا اتنا؟ تو یہ کام چور لوگ ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں جن کو ایک کتاب سے کام چلانا ہے۔ بلا شبہ ایک کتاب ہماری ہے، لیکن اس ایک کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کتاب کو پیش کیا وہ کتاب بھی ہے، اور اس کتاب کو جو آپ نے سمجھایا وہ تفہیم بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ٹیکسٹ، متن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والا فہم، انڈرسٹینڈنگ، ایکسپلینیشن، یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ دو کے ڈیڑھ؟ دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، اور دو وہ سنتی، میرا طریقہ، میری سنت۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دو چیزیں الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر مجھ پر پیش کی جائیں۔ حوض پہ کب معاملہ ہونے والا؟ حوض کا قیامت تک دونوں الگ ہوں گے۔ کوئی آدمی بولے ایک زمانے تک قرآن حدیث تھا پر ابھی کیا ہو گیا، بہت مکس اپ ہو گیا نا، اس لیے ایک کام کرو حدیث کو چھوڑ دو، قرآن اپنے لیے کافی ہے۔ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ گمراہی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت تک دونوں کی اہمیت کیا ہوگی؟ باقی رہے گی۔ تو اب شروع سے آپ واپس آئیے۔ اب یہ جو ہماری آرگیومنٹ ہے، جو یہاں تک ہم لوگ آئے، کیسے شروع ہوا؟ کون بتائے گا؟ شروع کہاں سے کیا، اب ختم کہاں ہوا؟ نمبر 1، آپ کو اب یہ سمجھانا ہے لوگوں کو، آپ سمجھائیں کیسے؟ ایسا سمجھانے کا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک دم بھگ بول کے قرآن حدیث پہ چلو تو نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کی۔ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 1 کیا بولیں گے؟ زمین پر صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا اسی وقت اپنی طرف سے رہبری کا وعدہ کیا تھا، اور اس رہبری کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کون بتائے گا؟
دنیا میں بیچارے جو ہدایت پہ عمل کرنے والے ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، خوف بھی رہتا ہے، آمین ذرا بولا تو معلوم نہیں دھلائی ہوتی کہ نہیں، اور غم بھی رہتا ہے، کتنا سمجھا رہا مانتے نہیں لوگ، گھر والے ادھر ادھر دوست دشمن سب اچھے اچھے سلام چھوڑ دیتے، کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ دنیا کا ہے یہ آخرت کا ہے، کیونکہ دنیا میں آدمی خوف و غم سے نجات پا سکتا ہے نہیں، یہ آخرت ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے اترتے کب؟ موت کے وقت، اب خوف نہیں، اب غم نہیں، یہ دنیا خوف و غم کی دنیا اب پیچھے رہ جائے گی، ایک نئی دنیا میں تم جاؤ گے، تو یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ تو اور دوسرا وعدہ کیا تھا اس میں، اور دوسری جگہ کیا فرمایا، دو چیزیں کیا بیان کی اللہ نے، کہ جو اس میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا، شقی یعنی ناکام و نامراد آخرت کے اعتبار سے، تو یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے کیا؟ یعنی معلوم ہوا کہ ہمیشہ ایک تقسیم رہے گی، ایک اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت، اور ایک انسان کسی کو اپنا بڑا بنا لے اور ان کی باتوں کو ماننے والا بن جائے۔ تو ہمیشہ ایسا دنیا میں ہوتا رہا ہے، کبھی لوگ لیڈروں کی مانتے ہیں، کبھی لوگ اپنے درویشوں کی مانتے ہیں، کبھی عالموں کی مانتے ہیں، کبھی سماج کی مانتے ہیں، کبھی ماں باپ کی مانتے ہیں، کبھی رسم و رواج کی مانتے ہیں، کبھی عقل کی مانتے ہیں، کبھی شیطان کی مانتے ہیں، کبھی خواہشات کی مانتے ہیں۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کو بڑا مرتبہ دیتا ہے اور اس کی باتیں مانتا رہتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے مقابلے میں۔ یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ اللہ کے سوا دوسری طرف سے جو نالج ملتا ہے، جو اس کو کانٹرڈکٹ کرے، جو اس کے خلاف ہو، اس کو تسلیم کرنا ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ کیا ہے وہ علم، کہاں ہے؟ اس کو اللہ نے یہاں پر آیت بتلائی، کون سی آیت میں ہے؟ سورہ الانعام کی آیت نمبر 155، اس میں بتایا گیا کہ یہ علم بکھرا ہوا ہے، علم لدنی ہے یہ، کہ سینہ بسینہ والا علم ہے، کہ خاص صوفیوں کے آتا ہے، تھوڑے بہت چلم لگائیں گے تو علم آ جاتا ہے، ہاں تھوڑا دم مارے گا تو اس کے بعد آئے گا سب 14 طبق روشن، ایسا ہے نہیں ہے۔ جھومے گا اگر حق ہو کرے گا تو آئے گا، کہاں ہے وہ علم؟ وہ کتاب والا علم ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ایک آیت پورا درس ہے، اتنی بڑی آیت ہے بہت چھوٹی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، مبارک پہ کافی باتیں ہیں۔ کیا ہے مبارک کے بارے میں؟ آیات اس کی محدود ہیں، لیکن معانی میں برکت ہے، ہر دور کی گمراہی کا حل اس میں موجود ہے۔ اور دوسرا برکت اس اعتبار سے بھی کہ آپ دیکھیے ایک حرف پڑھیں گے کتنی نیکی ملتی؟ 10، تو نیکی بھی زیادہ ہے اس کی، ایک حرف پڑھے گا آدمی اس میں نیکی بھی اس پہ زیادہ ملتی ہے۔ اور فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا اللہ نے یہاں پر کہا، یعنی ڈرو اس کتاب کی مخالفت سے، اس علم کی مخالفت سے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور تقوی کی روشنی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کتاب کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ لعلکم ترحمون، تو اس سے کیا معلوم پڑا؟ رحمت کب ملے گی اللہ کی؟ جب تو اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے آنے والے علم کی اتباع میں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بس قرآن، اللہ نے کہا نا رحم کریں گے، اور یہی ہدایت والی کتاب ہے، بس اسی کو فالو کرو، تو کیا کافی ہے صرف قرآن کو پکڑنا؟ نہیں، تو ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس بارے میں کیا علم ہمارے پاس آیا ہے، کیا دلیل ہے؟ کون بتائے گا؟ کون سی دلیل ہے؟ دو چیزیں،
کیا دلیل ہے اس کے لیے کہ دو چیزیں ہیں، کون کون سی کیا ہے، کیا اس بارے میں کون بتائے گا؟ جو نام لکھا ہے وہی وہ دلیل کیا ہے اس کی؟ کون بولا قرآن حدیث؟ قرآن میں ہے۔ ہم نے کون سی دلیل پڑھی آج؟ میرے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے یا ان دو کے بعد کبھی گمراہ، اچھا دو میں سے ایک کو پکڑے تو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ان دو کے بعد لن تضلوا بعدہما، دو کے بعد گمراہ نہیں ہو، معلوم ہے کہ دونوں کا تھامنا گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ تو مطلب قرآن بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی آپ کی سنت بھی ہے، ان دونوں چیزوں کو، اس کو امام حاکم نے روایت کیا اور صحیح حدیث ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے کچھ آج دیکھی، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے، یہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے، اس کے بعد کا ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اگلا درس ہمارا کب ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا، اگلا ہمارا جمعہ امتحان ہوگا۔ وقت پر آئیں اور آپ کو کچھ لانے کی ضرورت نہیں، صرف پین آپ لے کر آئیں، اپنے ساتھ قلم لے کر آئیں، اور آپ کو جو پرچہ دیا جائے گا اسی پرچے پہ آپ کو لکھنا پڑے گا، اور مشکل پرچہ نہیں ہے، آسان پرچہ ہے، ایسا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔